الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات اور 34 آیات ہیں۔ مکہ کے متوسط دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ اسلام کے خلاف بے شمار ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، اور ہر طریقے سے وہ مسلمانوں کو اسلام کے اوپر جبرن روکنے کا معاملہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے 4 طریقے ہوتے ہیں روکنے کے، دین کی طرف لانے سے۔ ایک تو یہ تھا کہ جبر کر کے روکا جاتا، پھر دوسرا استہزاء، مذاق اور تضحیک کا معاملہ کیا جاتا اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے، وہ بھی انہوں نے کر لیا۔ اور تیسرا معاملہ یہ تھا کہ اپنے کسی ذاتی نمونے سے یا مثال سے ایسے معاملات کی طرف لگا دینا کہ لوگ جو ہے وہ وہی کاپی کرنے لگ جائیں اور وہی اس چیز کو دین کا حصہ بنا لے۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا جو کسی ایسے کام میں لگا دیا جائے کہ وہ اصل سے ہٹ کر غیر اصل یا غیر اہم کی طرف مائل ہو جائے۔ تو وہ غیر اہم کی طرف مائل کرنے کے لیے اب ایک طریقہ انہوں نے آزمایا، اور انہوں نے ایک طریقہ جو یہاں پہ اب بتایا جائے گا سورہ لقمان کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں وہ طریقہ بتائیں گے جو ان لوگوں نے مسلمانوں کو دین پہ چلنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بتایا کہ یہ آیات ہیں الکتاب کی، جو کیسی کتاب ہے؟ الحکیم بھی ہے، گویا خاص کتاب ہے، ایسی کتاب جو بہت حکمت بھری کتاب ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کتاب کو مان لیتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو جان لیتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے خدا ہدایت بن جاتی ہے اور رحمتن بن جاتی ہے، ایک ہدایت بن کے، رحمت بن کے محسنین کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں اور کتاب کو مان لیتے ہیں اور نیکی کی روش پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کتاب کو کی حکمتوں کو سیکھ کر پھر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب پھر ان کے لیے ہدایت بنتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر ان کا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اپنے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے لگتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، رحمت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے عمل سے ثابت کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ گویا صرف ایمان ہی نہیں لاتے بلکہ یقین ہوتا ہے، اور جب ان کو یقین ہوتا ہے تو پھر یقین کی وجہ سے وہ اپنی تیاری کرتے ہیں، جان و مال سے جنت کے سودے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اب اتنی بہترین کتاب ان کو دی تھی جس سے ان کو ہدایت بھی ملنی تھی، رحمتیں بھی ملنی تھی، اس کی حکمتوں کو سیکھتے اور اس کے اوپر چلتے اور اپنی جان و مال سے جنت کے سودے کر کے جنت کی خوشخبریاں حاصل کرتے۔ لیکن کیا ہے کہ اس بہترین کتاب کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے، لہو الحدیث کا سودا کرتا ہے، یعنی ایسا کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، ایسا کلام دل فریب لہو الحدیث کو کہا جا رہا ہے۔ لہو کہتے ہیں وہ چیز جو غفلت میں ڈال دے، غافل کر دے انسان کو، اور حدیث کیا چیز ہے؟ بات، گویا ایسی بات جو انسان کو غافل کر دے، غفلت میں ڈال دے۔ تو کوئی ایسا کوئی کلام ہے، کوئی کلام دل فریب ہے جو انسان کو غافل ہی کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات ہے جیسے کہ شاعری، جیسے کہ موسیقی، جیسے کہ فلمیں، جیسے کہ ڈرامے، جیسے کہ قصے کہانیاں ہے نا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو موویز، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اپنے اندر اتنا محو اور انوالو کر لیتی ہیں
کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ حقوق اللہ سے بھی جاتے ہیں، حقوق عباد سے بھی جاتے ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. کون بیمار ہے، کس کی عیادت کو جانا ہے، کس کی تکلیف کو دور کرنا ہے، کس کی خدمت خلق کے لیے نکلنا ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو گویا کوئی انسانوں میں ایسا انسان ہے جو لہو الحدیث کو خرید کے لا رہا ہے. اور وہ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، علم کے بغیر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے. یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لہو الحدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دے. انسان جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے اس کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روک دے. کون ایسا انسان ہے جو ایسے کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کون کر رہا تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دین پر آنے سے روکنے کے لیے جبرن 4 طریقے آزمائے جاتے تھے. تو یہ چوتھا طریقہ تھا، جب کسی طرح بھی مسلمان رک نہیں رہے تھے دین حق کو قبول کرنے سے لے، تو پھر انہوں نے نضر بن حارث مشرکین میں سے اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں سے تو یہ نہیں کیا جاتا، لو میں کرتا ہوں. یہ اٹھا اور گیا جا کے شاہان عجم کے ایران گیا، اور وہاں سے جا کے شاہان عجم کے قصے کہانیاں رستم و اسفندیار کے قصے اس نے سیکھے، اور بڑے ہی چرب زبان لوگوں کو، آریٹرز کو یہ لے کر آیا اور اپنے ساتھ لا کے اس نے سکھایا. اس نے سارے سیکھ کے آیا، لوگوں کو سکھایا. اور کیا کیا؟ ایک چوراہوں پہ کھڑا کر دیتا، اور چوراہوں پہ کھڑا کر کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، یہ کہتا تھا کہ تم کیا کرنا، جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو تم وہیں پر زور زور سے چوراہوں پر یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دینا. تو ایسے قصے کہانیاں وہ وہاں پہ بیان کرتا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ رک کر اس کی باتیں سننے میں اتنے محب ہو جاتے کہ وہ اصل اہم سے ہٹ کر غیر اہم کی طرف چل پڑتے، یعنی کہ وہ بھولے جاتے کہ وہ کس مقصد سے جا رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس بات کو مذاق پکڑتا ہے. مطلب وہ اس بات کو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے راستے کو کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وہ تو یہ کام کر ہی رہا تھا، دوسرا ساتھ میں ایک اور بھی کام کر رہا تھا. کیونکہ جب پوچھا گیا کسی ایک صحابی سے کہ اس سے لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جب مفسر القرآن ہے تو لہو الحدیث سے مراد انہوں نے کہا هو اللہ الغنا، اس سے مراد گانا بجانا ہے. تو یہ اس نے ایک اور کام بھی کیا تھا. ایک تو وہ قصے کہانیاں کروا رہا تھا، دوسرا اس نے یہ کیا تھا، مغنیہ عورتیں جو گانے بجانے والی خواتین ہوتی تھی، ان خواتین کو اس نے کرنا یہ کہ اس نے، کیونکہ شراب تو اس زمانے میں بہت چلتی تھی، اس نے ان خواتین کو خریدا اور اس نے کہا کہ تم جو ہے فلاں مومن کے پاس جاؤ، یعنی کہ اس جو اسلام قبول کر لیا اس کے پاس جاؤ، اس کو خوب شراب وراب پلاؤ، نشے میں اس کو دھت رکھو، اور گانے بجا بجا کے جو ہے نا گانے گا گا کے اس کو اس میں انوالو رکھو تاکہ اس کو دین سیکھنے کا موقع ہی نہ مل سکے. یہ 2 طریقے اور ہتھ کنڈے ان لوگوں کے پہلے بھی تھے، آج بھی ایسے ہی ہے. پوری یہودی لابی تیار ہے، ہمیں پورے اپنے اس ایجنڈے کے اندر انوالو کیے ہوئے ہے، ہمیں ہر طرح سے کوشاں ہے کہ ہم کسی طرح دین سیکھنے سے رک جائیں. اور آج ہماری پوری جو امت ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوئی بھی ہے. کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے شو بیس کو اپنے کنٹرول میں کر کے، اور یہ اس سے زیادہ بدترین شکل ہے. وہ تو صرف بتایا ہی کرتے تھے، سنایا ہی کرتے تھے، یہ لوگ ہمیں باقاعدہ ویڈیو فلما کے اور پورے جو ہے نا وہ ڈرامے سے اور موویز بنا کے ہمارے لیے پریزنٹ کر دیتے ہیں، اور تمام خوبصورت انداز میں وہ سیٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ میک اپ بھی ہوا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ سوپس اور وہ ڈرامے، اور وہ ہر چیز ایسی ہے کہ عین اس ٹائم پہ چلاتے ہیں جس وقت وہ نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں. اور انسان کیا کرتے ہیں، وہ اپنی نمازیں بھول جاتا ہے اور وہاں پر ہی بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ عام اچھی گھرانوں کی خواتین بچیاں بھی جو ہیں وہ آج کس طرح جا رہی ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی دوبارہ بتاؤں گی کہ اچھی دینی مذہبی گھرانوں کی بچیاں بھی جو حافظ القرآن بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں گٹار اور پیانو پکڑا دیے جاتے ہیں، تم گاؤ اور گا کے محظوظ کراؤ. تو یہ ایک لوگوں نے اتنا اس کو زیادہ بڑھا دیا ہے. اچھے گھروں کی لڑکیاں شوبز کے اندر جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو بیچنے کا معاملہ کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تو آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ان کے مختلف قسم کے نام رکھ لیے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور ہم تو اس کو جواز پیش کرتے ہیں کہ حضرت جو سلیمان وہ داؤد علیہ السلام ہے وہ بھی تو لہن داؤدی میں گایا کرتے تھے, تو پھر کیا ہو گیا اگر ہم خوبصورت آواز میں گاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا, ریشم, شراب اور موسیقی کو جائز سمجھیں گے اور انہی چیزوں ان کے کچھ اور نام رکھ لیں گے. آج ہم نے زنا کا نام جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ رکھ لیا ہے, ریشم کو ہم روسل کہتے ہیں, شراب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے, اس کے ہم نے دوسرے نام بیئر وغیرہ جو ہے وہ لگا لیے, انرجی ڈرنکس بنا لیے, اور موسیقی کو تو ہم روح کی غذا بنا دیتے ہیں, اور ہم نے یہ 4 ڈیفرنٹ نام ان کے رکھ لیے. اللہ نے کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کو مسخ کر کے قیامت تک ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اور واقعی ایسا ہے, جو اس چیزوں میں انوالوڈ ہیں اور انڈلج ہوئے ہیں, وہ گانے بجا رہے ہیں اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں بندروں کی طرح اچھلتے کودتے ہیں, ناچ گانے کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ خنزیر کا معاملہ ایسا کہ پھر ان کو حیا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور خنزیر کو میں نے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اتنا بے حیا جانور ہے کہ وہ مرد مطلب اس کا میل کے ساتھ سیکس کرتا ہے. تو یہ جو LGBT کا اتنا سارا معاملہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ گیز اور وہ لیسبینز یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو کیا کرے گا, ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا جو اس چیزوں میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ اتنی بہترین تمہیں میں نے کتاب دی ہے, تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں اس کو پکڑنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے, ورنہ عذاب مہین تمہیں ملنے والا ہے, رسوا کرنے والا عذاب. یا لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے جی موسیقی حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن باتوں کے اوپر عذاب کی وعید دے دی جائے, ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. کبھی بھی نیک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو عذاب نہیں دینا نا, یہ جائز یا حلال چیز کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا سنا تو اسے ایک دردناک عذاب کا دوبارہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں ایسے شخص کے لیے, اور ہم اس کی کراہیت کو کبھی محسوس ہی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور گانے والی عورتیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی. البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. البتہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. حکیم لقمان جو ہے وہ مکہ کے لوگوں میں بہت زیادہ جانی پہچانی شخصیت تھی اور لوگ اسے بہت زیادہ سیانہ اور سمجھدار سمجھتے تھے اور اس کی باتوں کو بہت زیادہ فالو بھی کیا کرتے تھے. تو ان کو مشرکوں کو گویا یہ بتایا گیا, مشرکین مکہ کو, کہ جس کو تم سمجھدار سمجھتے ہو دیکھ لو کہ اس نے بھی ایسے ہی معاملہ کیا تھا, وہ بھی ایسی ہی باتیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتایا کرتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت لقمان کون تھے بیسیکلی, یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور یا ان کے خالازاد بھائی بھی تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے اور حضرت داؤد ان کے بعد نبی بنائے گئے تھے. کیونکہ یہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھایا کرتے تھے, نبی نہیں تھے, لیکن جب حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو یہ فتوے دینا جو ہے نا وہ چھوڑ دیے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اب میری ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ آ چکے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنا کے آ چکے ہیں. تو ایک اور ہے وہاب بن منبہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے لقمان کی حکمت کی 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں. گویا اتنی حکیمانہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی, قوت فیصلہ ان کو دیا تھا, حالانکہ نبی نہیں تھے, لیکن کیوں ان کو قوت فیصلہ ملا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ مجھے کیوں قوت فیصلہ, یہ حکمت مجھے کیسے اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ کسی نے ایسی ان سے پوچھا کہ آپ کے کلمات سننے کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہوتے ہیں, تو ایسا آپ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ حکمت دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا اس کے سبب میرے 2 کام ہیں,
دو کام ہے جو وہ میں کرتا ہوں ہمیشہ سے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت دی ہے. ایک تو یہ کہ میں فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. ایک اور جگہ انہوں نے مختلف اور کچھ اپنے اعمال گنوائے تھے، اور اس میں سے تقریباً وہ سارے وہی اعمال تھے کہ جو جنت کے وارثین کی صفات ہم نے سورہ مومنون میں پڑھی تھی. اور اس میں بس یہ تھا کہ حلال روزی پر قناعت بھی کرتے تھے، زبان کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کرا ہوا تھا، سچائی پر قائم تھے، عہد کو پورا کرتے تھے، اور مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، نگاہوں کو پست رکھتے تھے، اور پڑوسی کی حفاظت اور فضول کام اور کلام کو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جنت کے وارثین کی صفات کے اندر بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. تو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. اب حضرت لقمان جو حکیم لقمان بھی اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، اور وہ وصیتیں دیکھیں کیسی وصیتیں، وہ وہی وصیتیں جو اللہ ہمیں وصیت کر رہا ہے. اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کے لیے کی خود تاکید کی ہے. گویا انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اور اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے ایسے ہی کی وصیت، اور اللہ نے بھی ایسی ہی وصیت کی. کیوں اللہ نے ایسا کہا کہ ماں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کر؟ کیونکہ وہ تین باتیں ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لا. میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. یعنی والدین کا جو شکر گزار ہوگا وہی اللہ کا شکر گزار ہوگا، اور جو اللہ کا شکر گزار ہوگا وہی اپنے والدین کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. لیکن اگر وہ تجھ پر کوئی دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر سب تم کو پلٹنا تو میری طرف ہے، اس وقت میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. گویا یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ یہ ہم نے حکیم لقمان کو یہ نصیحت کی تھی. اب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے تو شکر کی طرف مائل کرتے ہیں، اللہ کے شکر کی طرف، اور پھر آگے حکیم لقمان کی بات آ رہی ہے کہ لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، اپنے بیٹے کو مزید کیا نصیحتیں کر رہے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے شرک کے بعد، اور حسن سلوک کا پورا طریقہ اور رویہ بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اس کے بعد اب جب والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کروا دیا تو پھر وہ سمجھایا کہ کیا کرنا ہے. اللہ کے استحضار کی کیفیت انہوں نے لے کے آنی چاہیے کہ رب کا تقوی، رب کا پہچان جو ہے وہ ڈال دی جائے. کسی بھی بچے کے اندر اگر رب کا تقوی آ جائے اور بچے کو یہ فیلنگ ڈال دی جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو ہزاروں میل بھی بچہ دور ہوگا اپنی ماں سے، وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. لہٰذا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی چیز ڈالی کہ اللہ کا تقوی کرو، اور اللہ ہر وقت موجود ہے. استحضار کی کیفیت ہر وقت اپنے اوپر رکھو. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی ہے. لہٰذا کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو پھر اپنی نیتوں کو بھی تم نے ٹھیک رکھنی ہے. بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ اور 4 باتیں بتائیں: نماز کا قیام، اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور صبر کو لے کے چلو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی کہ یہ وہی باتیں تھیں جو اللہ نے بھی ہمیں بار بار بتائی. اللہ بہت تاکید کرتا ہے کہ نماز کا قیام ہونا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور انسان کو اللہ نے صبر کے ساتھ دیکھنا ہے نا کہ صبر کیسا کر کے چل رہا ہے. اور جنت تو ہے ہی صابرین کا ٹھکانہ، اور ہم نے دیکھا کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. دین کے راستے پہ چلیں گے تو مشکلات آئیں گی، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے چلنا پڑے گا. اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلو گے تو ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ہی کرو گے نا، اپنے آپ پہ تو نہیں کر رہے، سارے لوگوں سے ملنا پڑے گا. تو جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی تو پھر کیا کرنا؟ لوگوں کے ساتھ منہ پھیر کر بات نہ کرنا.
اگر تمہارے اندر اتنا فقر اکڑ تکبر آ گیا، تم ہی بھول جاؤ گے اور منہ پھیر کر لوگوں کے ساتھ رہو گے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کون کرے گا؟ لہٰذا منہ پھیر کر بات نہ کرنا، بلکہ اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ گویا تکبر تو صرف اللہ کی چادر ہے اور اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، تو لہٰذا مومن کو بتایا گیا کہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلا جائے گا۔ اکڑ کی چال اللہ کو نہیں پسند، تکبر کی چال اللہ کو نہیں پسند، عاجزی کی چال اللہ کو پسند ہے۔ مومن کی چال ڈھیلی اور سست ہو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کیسی ہے، روب اور دبدبے والی ہونی چاہیے۔ غمتن ناس نہ کرے، لوگوں کو ساتھ حقارت نہ معام کرے، لیکن ایک مومن کو ایک اپنے وقار کا خیال رکھ کے چال میں چلنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بہت ہی زیادہ تکبر ہو، بلکہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ جو معتدل چال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے تھے اور بہت تیز چلا کرتے تھے، کندھے تھوڑے سے آگے کی طرف جھکے ہوتے تھے، جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بلندی پر چڑھ رہے ہوں، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ کے بڑی، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو گویا جب کسی سے بات کرنی ہے تو آواز کا خیال رکھو کہ پست ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اونچی آواز تو اللہ کو پسند ہی نہیں، اور اللہ نے کہا سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ تو گدھا ایک مکروہ جانور ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس کی آواز کو پسند نہیں کیا۔ تو ایک طریقہ انہوں نے گویا بتا دیا اپنی اولاد کو کہ بس چند آوازیں جو ہے وہ پست رکھنی ہے، جیسے کوئی لڑائی جھگڑے یا تانے تشنے والی بات نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح کے تم ہر ایک سے لڑ رہے ہو، بلکہ کیا کرو، اپنے لوگوں کو، اگر تم نے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا ہے تو پھر تمہاری آواز جو ہے ظاہر ہے تھوڑی سی اونچی بھی ہوگی، لیکن کچھ آوازوں کو جو ہے وہ پست کر لیا کرنا۔ تو یہ تھوڑی سی چند باتیں تھی جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائی، اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو کم سے کم اس طرح کی وصیتیں اور نصیحتیں ضرور کریں، تاکہ ہمارے اولادیں ان باتوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم نے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی وراثت کے احکامات یا طلاق کے مسائل نہیں پڑھانے، بلکہ یہی چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھانی ہے کہ ان کے اندر سے تکبر نکل جائے، ان کی آواز نرم ہونی چاہیے، کسی سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور اپنے اکڑ اور فخر کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے، اور ہاں صحیح بات پر آگے بڑھ کے بولنا چاہیے، غلط کام کے لیے آگے بڑھ کے روکنا چاہیے، نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، اور مشکلوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اتنی خوبصورت یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ان چیزوں کو انوالو کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت اچھے نکل کے آئیں گے، اور امت کے سپوت اور علمبردار بن کے نکلیں گے۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آج زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا فیصلہ آخر اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ ان سے پوچھو اگر زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے کی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی کون سی باتیں؟ اس کے تعارف کی باتیں، اس کے صفات کی باتیں، اس کے اختیارات کی باتیں اور اس کے کمالات کی باتیں، اس کے جمال کی باتیں، تمام باتیں، کسی بھی طرح کی باتیں لے لیں، اس کے مخلوقات کی باتیں، کوئی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ زبردست اور حلیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے،
سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. جب ہر چیز اپنے وہ چل رہی ہے اپنی طرف, تو اے انسان تو بھی کشا کشا اپنے رب کی ملاقات کی طرف چل رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف ہم بھی کشا کشا ڈیلی جو ہے وہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. سورج چاند مسخر ہیں لیکن اپنے اپنے مقرر وقت پہ لیے چلتے جا رہے ہیں. اتنا بڑا سورج ہے وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر چلتا ہے, اور کہاں روزانہ چلتا ہے, اور روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور پابندی کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کو حکم دیں گے کہ ارجعی من حیث شئت, جہاں سے آیا ہے وہیں پر لوٹ جا. تو کیا ہوگا قیامت والے دن؟ سورج مشرق کے بجائے پھر مغرب میں چونکہ غروب ہوا تھا تو مغرب ہی کی طرف لوٹے گا. تو گویا یہاں پہ بتایا, دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کو حدیث کے ساتھ نہ ملا کے دیکھیں ہم دین کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے. دونوں کو ہم نے ملا کے چلنا ہے, اور وہی الہی کا جو حدیث کا جو سورس ہے وہ بھی وہی الہی ہی ہے. تو ہر چیز اپنے وقت مقرر تک چلی جا رہی ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے, اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یک اللہ کو یہ پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار تک نہیں کرتا, مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا, اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. کیونکہ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ, ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا, کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف سے بدلہ دینے والا نہیں ہوگا. تو فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہے کہ ہم بس سمجھتے ہیں یہی جینا, یہی مرنا, یہی سب جو بھی مرضی کر لو. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے, اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دینے پائے. اللہم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. صدق اللہ العظیم. نہیں, اس گھڑی کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ گھڑیاں بتائی ہیں جو 5 غیب کی کنجیاں ہیں. وہ 5 غیب کی کنجیاں جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور یہ غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. حدیث بھی بتاتی ہے یہ 5 غیب کی کنجیاں یہاں پر آ رہی ہیں کہ اس گھڑی کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کون سی گھڑی کو جانتا ہے؟ قیامت کی گھڑی. اور کس کی موت آنی ہے وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. اور پھر یعنی کون کب کوئی کہاں مرے گا, اور وہی جو ہے وہ بارش برساتا ہے, اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے, اور نہ ہی کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کسی سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خبیر ہے, تو علیم ہے, تو لیکن تو غفور و رحیم بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری مہلت عمل میں ہی ایک تو فکر آخرت عطا فرما, اور دوسرے ہماری اعمال کی اصلاح فرما, اور ہمارے اعمال کو عمل متقبلہ بنا کر قبول کرتے ہوئے درجے بھی عطا فرما. صدق اللہ العظیم. سورہ السجدہ. سورہ السجدہ جو ہے مکی صورت ہے. اس میں 3 رکوعات اور 30 آیات ہیں. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں جو ہے نا وہ اس کو جمعے کے دن بھی پڑھا کرتے تھے, اور فجر کی نماز میں سورہ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور سورہ الدخان بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے. تو دونوں صورتیں جو ہیں یہ 30 آیات پر مشتمل ہیں, اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 70 برائیاں دور کر دی جاتی ہیں, اور اس کی پڑھنے پر لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر جو ہے وہ انسان کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے. چھوٹی سی صورت ہے, کوئی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حفظ بھی عطا فرمائے, اور سورہ ملک اور اس کو ہمیں پڑھنے کی روزانہ توفیق بھی نصیب فرمائے.
الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کر دے ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار اور نہ ہی کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی تدبیر کی رودات اس پہ اوپر حضور جاتی ہے اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہر پوشیدہ کو اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم کو اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا.